الحمد للہ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ قرآن کریم والفرقان حمید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، کہ جب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو آزمایا، ان کا امتحان لیا، تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس امتحان کے اندر کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو نمرود کی آگ کے اندر ڈالا گیا، تب بھی آپ کامیاب ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اپنے بیوی بچوں کو دور دراز علاقے کے اندر چھوڑ کر آئیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام شام سے اپنے بیوی حضرت ہاجرہ اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر گئے جہاں پر کوئی پانی کا، کھانے پینے کا، کھیتی کا نام و نشان موجود نہیں تھا۔ یہ ایک بہت بڑا امتحان تھا، اس کے اندر بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوئے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑھاپے کی عمر کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی۔ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام آپ وہ جوان ہوئے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا کہ اے ابراہیم فقرب القربان لرب العالمین، سب سے زیادہ محبوب چیز اسے اللہ کی بارگاہ میں قربان کروں۔ تو آپ نے، چونکہ ہم تفصیل کے اندر نہیں چاہتے، 1-2 منٹ بات کرنی ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے منا کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جب اس مقام کے اوپر پہنچے جہاں پر ذبح کرنا تھا تو اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اے میرے بیٹے، یا بنیا، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام انی اذبحک، کہ میں نے خواب کے اندر یہ دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، فانظر ماذا تری، اب تو بتا کہ تیری کیا رائے ہیں۔ تو اقبال نے کہا یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت، کہ سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی، کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ اے میرے والد گرامی، جس چیز کا آپ کو حکم ہے، اشارہ ہے، آپ وہ کام کریں تو ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے۔ تو مختصر یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اللہ تعالیٰ نے مالی امتحان لیا تو اس کے اندر کامیاب ہوئے، جانی امتحان لیا اس کے اندر کامیاب ہوئے،
اولاد کی طرف سے امتحان لیا تو اس کے اندر کامیاب ہوئے۔ تو فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ کہ جب بھی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بھی آزمائش کے اندر ڈالا، جیسے بھی امتحان کے اندر مبتلا کیا، فَأَتَمَّهُنَّ حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب اور کامران ہوئے۔ اور فرمایا پھر اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما کہ اے ابراہیم کہ ہم آپ کو دنیا کا امام بنانے والے ہیں، ہم آپ کو لوگوں کا امام بنانے والے ہیں۔ قال ومن ذریتی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی کہ کیا میری اولاد بھی کہ باری تعالیٰ امام ہوگی؟ قال لا ینال عہد الظالمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ میرے وعدے کو یہ جو امامت کا منصب ہے اس کو جو ہے وہ ظالم لوگ جو ہے وہ نہیں پا سکیں گے، ظالموں کو، فاسقوں کو اور فاجروں کو اور یہ جو ہے یہ منصب نہیں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا اعلان قرآن مجید کے اندر کیا۔ آپ کی امامت کا اعلان ہے قرآن مجید کے اندر کیا۔ ذرا توجہ سے ایک بات صرف میں کرتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا امام بنایا، لوگوں کا امام بنایا، تو اس کا ذکر اللہ نے قرآن کے اندر کیا انی جاعلک للناس اماما کہ اے ابراہیم ہم آپ کو لوگوں کے امام بنانے لگے ہیں۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اسماعیل، اس سے پہلے حضرت نوح علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بھی لوگوں کے امام رہے، اور حضور علیہ السلام کے بعد قیامت تک جو ہے وہ بھی امت کے اندر امام بنتے رہیں گے۔ لیکن خاص طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امامت کا ذکر کیوں کیا؟ اس لیے کیا تاکہ کائنات والوں کو پتہ چل جائے کہ یہ امام بننا یہ کوئی عام منصب نہیں، یہ وہ منصب ہے کہ جو اللہ کے نبیوں کا منصب ہے، یہ وہ منصب ہے جو ابراہیم خلیل کا منصب ہے، اور اس منصب تک ہر بندہ نہیں پہنچ سکتا بلکہ اس کی اللہ نے کچھ شرائط مقرر کی ہیں۔ یہ امام وہ شخص بنے گا کہ جو اللہ کے امتحانوں کے اندر کامیاب ہوگا، اللہ تعالیٰ اسے جس حالت کے اندر بھی رکھے وہ بندہ اللہ کی رضا پر راضی رہے، اور جس کی زبان سے کبھی شکوہ اور شکایت نہ آئے، اور جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو فالو کرتا ہو، اگر اللہ کی راہ کے اندر جان کی قربانی دینے کی باری آئے تو وہ امام جو ہے اس سے گھبرائے نہ، اس سے پیچھے نہ ہٹے۔ اگر مال کی قربانی کی ضرورت پڑے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کرے، اگر اولاد کی قربانی کی ضرورت پڑے تو اس کے سامنے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نقشہ ہو، اور وہ اپنی اولاد کو بھی اللہ کی بارگاہ میں قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر اپنی اولاد کو بھی لے جاتے ہیں اور اپنی اولاد کو بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں۔ تو یہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ جو نصاب شروع ہوا تھا، اس نصاب کی تکمیل جو ہے، اس قربانی کی تکمیل حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا کے اندر فرماتے ہیں۔ دعا اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آپ کے سامنے آج کا خطبہ جمعۃ المبارک ارشاد فرمائیں گے ہمارے اسی محلے کے بزرگ محمد اسلم صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو صحت و تندرستی